سانحہ 9 مئی کے حوالے سے مقدمات کے جو فیصلے سنائے گئے ہیں، آپ کی پارٹی اس پر مکمل طور پر مطمئن ہے؟ شاہ محمود قریشی اس میں بری ہو گئے ہیں اور کئی لوگوں کو جو سزائیں دی گئی ہیں اس پہ حکومت کی نیت پر بھی خاصا شک ہو رہا ہے۔ دیکھیے، سزائیں تو حکومت نہیں دیتی، سزائیں تو عدالت دیتی ہے، اور عدالت یہ اختیار رکھتی ہے کہ قانونی تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہر پہلو کا تجزیہ کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہی جا کے کوئی فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ماضی میں بہت سارے ایسے فیصلوں پہ ہم نے، ظاہری بات ہے، ایسے فیصلے ہوئے جن کے اوپر سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے وقت میں شاید اس پہ آبجیکشن یا اعتراض لگے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے جا کے آپ اس کو ہائر کورٹس میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو جب کورٹ کی فیصلے جو ہے اس کی پروسیڈنگز جب چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو اپنی بات منوانے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عدالتیں آزاد ہیں، اور عدالتی فیصلوں کو حکومتی فیصلہ کہنا اس دور میں، آج کے دور میں کہنا نامناسب ہے۔ یہ ایک پریسیڈنٹ ہمارے پاس بن چکا ہے۔ میرا خیال ہے ماضی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے پاس رہی ہیں جن کا ہم نے جو ہے ان کے اوپر آواز بھی اٹھائی گئی اور ان کی کریکشن بھی کی گئی، لیکن آج کے دور میں میں سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں ہیں وہ پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ہم نے خود دیکھا کہ 9 مئی میں جلاؤ گھراؤ ہوا، جو تصادم ہوئی، جو آگ اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست، انتشار کی سیاست، تشدد کی سیاست، نفرت کی سیاست کا وہ گھناؤنا روپ ہم نے دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور جس طرح سے جی ایچ یو کے اوپر اٹیک کیا گیا، جس طرح سے بلڈنگز، عمارتوں کے اوپر اٹیک کیا گیا، ایک بالکل اپنے ملک کے اندر افراتفری اور ایک خانہ جنگی کی سچویشن پیدا کرنے میں جو لوگ سرگرم تھے، جو لوگ سر فہرست پہ تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی ان کے اوپر قانون اپلائی ہوگا اور لاگو ہوگا۔ اس ملک میں جنگل کا قانون تو نہیں چل تو سکتا۔ ناز صاحبہ آج اگر ہم بالکل ایک کو اجازت دے صحیح۔ دیں، آج اگر کسی ایک کو اجازت مل جائے جلاؤ گھراؤ کی اور ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی اور نقصان دینے کی، ملکی سرکاری املاک کو نقصان دینے کی اجازت اگر دے دی جائے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ ملک کس طرف جائے گا۔ بالکل تو صحیح۔ ہمارے جو ملکی سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے دشمن بارڈرز کے ہمارے پار جو دشمن جو ہے ہر وقت للکار رہا ہوتا ہے، اور اس نے منہ کی کھائی شکست دشمن کو بھی ہوا۔ ابھی آپ نے بھارت کی جو شکست تھی وہ پوری قوم نے دیکھی، پوری دنیا نے دیکھا۔ تو ایک طرف تو ہمارے پاس دشمن ممالک جو ہے وہ سرگرم ہوتے ہیں پاکستان میں انسرٹینٹی پیدا کرنے کے لیے، تو وہ اس کو نمٹیں یا بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہے ملک کے خلاف نعرے بلند کریں اور ملکی جھنڈے اچھا کو، ناز صاحبہ یہ پرچم کو بتائیے گا، بالکل ٹھیک آپ فرما رہی ہیں، ان فیصلوں اور دیگر کچھ کیسز میں اب تقریباً 50 کے قریب اراکین ایسے ہیں جن پر اب تلوار لٹک رہی ہے، اور آبویسلی اگر وہ اپنی نشست کھوتے ہیں تو ضمنی انتخاب ہوں گے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکمران اتحاد یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جناب مکمل اپوزیشن کے بغیر جو ہے وہ یہ سیٹ اپ چلتا رہے۔ آپ کو لگتا ہے واقعی جمہوریت اسی کا نام ہے؟ نہیں، دیکھیں، جمہوریت تو اس چیز کا نام ہے کہ ٹالرنس کا نام ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ امن کے ساتھ ملک کو چلانے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے معاملات رکھنے کا نام ہے۔ غیر جمہوری رویہ ہمیں پی ٹی آئی کی 3 ساڑھے 3 سال کی حکومت میں بہت زیادہ obvious نظر آیا۔ کسی کے اوپر منشیات کے ہیوی کیسز ڈال دیے گئے، فرنٹ بینچز پہ بیٹھے اپوزیشن کے تمام لیڈران کو جو ہے وہ نیب زدہ کرنے کی پوری کوششیں کی گئیں، جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ٹرائل چلتا رہا۔ تو یہ ایک جو رویہ تھا وہ بہت ہی غیر نامناسب رویہ جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ I don't want to say کہ what goes around comes around۔ ایسا انتقامی کارروائیاں جو ہے وہ سیاست میں ہونی نہیں چاہیے۔ اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی، اس کی بنیاد ہی یہ رکھی تھی کہ انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں نقصان ملک کا ہوتا ہے، لہٰذا جس کو حکومت کا موقع ملے وہ اپنی حکومت کرے اور ملک کو آگے بڑھائے، ایک سمت، ایک ڈائریکشن میں لے کر جائے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، اگر پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے وہ ملک کے خلاف ایسی انتشاری سیاست میں سرگرم جو لوگ تھے، آئی ایم اگین سیئنگ کہ جو اس میں ملوث تھے اور قانونی طور پہ تمام ایویڈنس اور پروف کے بعد جن پہ سزائیں ہوئی ہیں، لہٰذا اس کے اوپر تو دیر از نو ادر ڈیبیٹ۔
ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سب سے پہلے تو پاکستان اپنا ملک بچانا ہے. بالکل ہمارے صحیح. لیے پہلے پاکستان آتا ہے، پھر پولیٹیکل سیاسی جماعتیں آتی ہیں. سیاسی جماعتیں تب ہی چلتی ہیں جب آپ کا ملک سلامت رہے. یہاں پہ اگر آپ اپنی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اگر ملک سے بھی اوپر رکھیں گے، اگر بیرون ملک ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جاتے ہیں، ادھر جا کے اگر ان کے کارکنان پی ٹی آئی کے ایسے اسٹیٹمنٹس کریں اور ایسے پروٹیسٹ کریں جسے دنیا میں ایک اپنا مسخرہ بنا کے رکھیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نامناسب رویہ ہے. جہاں پوری دنیا اس وقت ہماری پاکستان فوج کی جو ہے وہ اس کی تعریفیں کر رہی ہے، اس کی پذیرائی کے بعد جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو بھارت کو شکست دی ہماری فوجی پاکستان نے، اس کے بعد تو پوری دنیا نے اس سو قوت کو مانا ہے، آپ کو پاکستان کی لگتا ہے طاقت کو. ناز، آپ لیکن اگر چند عناصر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی گندا ڈرٹی پلے کریں، ملک کے اندر بھی آپ ایسی شرارتیں کریں، تو پھر اب آپ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ خود پی ٹی آئی کے دشمن ہیں. سو وہ آپ کو لوگ جو پی محسوس ٹی ہوتا آئی ہے کا یہ ناز؟ ایسا خوفناک بالکل چہرہ لے ٹھیک. کر آگے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے لیڈر کو تو جیل میں ڈال دیا، خود کہاں پہ ہیں؟ ویئر آر دے آر نہیں، نو ویئر. کوئی آپ بھاگ یہ کے سمجھتی مفرور ہیں ہوا ہے، کسی نے پارٹی چھوڑ دی ہوئی ہے. تو یہ لائلٹیز نہیں ہوتی.